بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی بے شمار فضیلتیں۔ حضرت سعد ابن جبیر فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں ماں اپنے نبیوں سے محروم تھیں۔ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر کہتے ہیں، آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، غم نے آپ کو ناپینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیزوں کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میرے خاوند ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیثیہ یہ ہے کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں نے ایک روز ایک کھال کو دباغت دے دی تھی تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں کسی بڑی باغیرت عورت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے
بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب